مجھے یہ بتائیے آپ محسن صاحب کہ جیسے کہ سینیٹر وقار نے ایک بیسک آؤٹ لائن دی ہے، لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک جج کے پیچھے، ہم پھنسے ہوئے ہیں ریسٹوریشن پہ بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ جو امیجیٹ مہنگائی، امیجیٹ جو ہمیں نیسیسٹیز جو نہیں مل رہے ہیں ایک عام آدمی کو، اور ساتھ ساتھ پھر ہم اپنی انٹرنیشنل پوڈیم پہ اپنی ایجنسیز کو بھی خراب کر رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پیچھے پہلی تو جو کوشچن ہے آپ کا، جو جج صاحب کا ایشو ہے اور جس پہ سٹانس لیا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے، یہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اور ویسے بھی ہمارے ہاں جو بڑے لیڈر ہیں ان کے ہاں انصاف کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے جو ان کو سوٹ کرے، جو ان کو سوٹ نہیں کرتا اس کو وہ ناانصافی بولتے ہیں۔ غریب آدمی کو تو ویسے بھی انصاف مل نہیں رہا، اگر انصاف ان کو نہ ملے تو یہ کینگرو کورٹس، ججوں پہ اٹیک، سپریم کورٹ پہ اٹیک، بریف کیس چل پڑتے ہیں، اس جج کو نکال دیا جاتا ہے، جیسا کہ سجاد علی صاحب کے ساتھ آج انہوں نے نواز شریف صاحب ان کے دور میں ہوا، پھر لغاری صاحب کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ تو بیسیکلی جج کا ایشو اتنا ایشو نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ جج صاحب کو خود ہی چاہیے کہ وہ پاکستان پہ مہربانی کر کے کہیں کہ جی میں نہیں آتا، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ پولیٹیسائز، انہوں نے اپنا جو کریکٹر ہے وہ پولیٹیسائز کر لیا۔ اگر یہ نئے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں تو میاں صاحب چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہو اور وہ فل مینڈیٹ سے آئیں، کم سے کم جو ان کے پاس مینڈیٹ 2/3 میجورٹی تھی، لیکن ان کا بیسیکلی پرابلم اور کچھ نہیں ہے، صرف پرویز مشرف صاحب ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ ججز کا ایشو بھی وہ بار بار پریزیڈنٹ کے لیے جج صاحب کو بحال کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میرے خیال میں ان کو کوئی اتنی سمپتھی ہے نہیں کہ جج صاحب آ جائیں اور پورا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا تو ہے نہیں۔ آپ کو بھی بتائیے کہ ہمارے یہاں انصاف اتنا ایزی نہیں ہے، پبلک کو تو ویسے بھی نہیں مل رہا۔ ابھی آپ نے جیسے شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ کا ذکر کیا، تو دیکھیں یہ لاسٹ الیکشن میں لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ چینج کے لیے دیا، اور جس کا یہ ہمارے جو دونوں پارٹیز کے لیڈر ہیں وہ ذکر بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو پریویس گورنمنٹ تھی اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن چینج ہوئی نہیں۔ ابھی فائنانس منسٹری میں وہی لوگ ہیں جو شوکت عزیز صاحب کے لوگ تھے، انہیں کو چیئرمین CBR لگا دیا گیا، جو ان کے سٹار پلیئرز تھے پچھلے کیبنٹ میں۔ سیکٹری فائنانس بھی انہیں کے بندے کو لگا۔ ان کے پاس تو میرے خیال میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کو یہ ٹیم بنا سکیں، اور یہ بالکل فیلئر ہو رہا ہے۔ اور یہ سارا اگر وہی تسلسل آنا تھا شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ کا، تو پھر لوگوں نے بیچاروں نے کیوں ووٹ دیا ان کو، اور کیا چینج لانا چاہ رہے تھے؟ چینج تو کچھ ہوا ہی نہیں، وہی چیزیں آ رہی ہیں، پھر اس کو آپ بلیم بھی کرتے ہیں پریویس گورنمنٹ کو، حالانکہ پریویس گورنمنٹ میں بھی بہت سارے فلاز تھے، کوئی اتنی آئیڈیل گورنمنٹ نہیں تھی، اس میں بھی پرابلمز تھیں، لیکن یہ تو بہت ہی عجیب ہو رہا ہے نا۔ جو ہماری لیڈرشپ ہے نا، ان کے وہ مسائل نہیں ہیں پاکستان میں، ان کے سارے ایسٹس باہر ہیں، کچھ یورپ میں ہیں، کچھ دبئی میں ہیں، ڈالر بڑھتا ہے، پاؤنڈ بڑھتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ سارے پیسے یا دبئی میں ہیں یا لندن میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے تو وہ مسائل ہی نہیں جو لوگوں کے مسائل ہیں، انہوں نے تو ڈاکٹر بھی لندن میں لینا ہے یا دبئی میں لینا ہے، ویکیشن سوئٹزرلینڈ میں لینی ہے، آئس کریم برف پڑنے میں کھانی ہے، تو ان کے تو وہ مسائل ہی نہیں جو لوگوں کے، اس لیے ان کو تو اسٹاک مارکیٹ گر جائے، بزنس ڈاؤن چلا جائے، روٹی 15 روپے بڑھ جائے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو وہ مسائل ہی نہیں ہے۔ الیکٹریسٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،